नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब के जलसे के बाद अचानक मरियम नवाज की गिरफ्तारी के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर आई है। जाती उम्रा में ऑपरेशन के मुतल्लिक किस नोयत की हैरान कुन खबर आई। कराची के हल्का एन ने 146 में इलेक्शन के मुतल्लिक क्या अहम तरीन खबर आई है। जनरल आसिफ गफूर के मुतल्लिक एक अहम और हसास नोयत की खबर क्या है और खान साहब ने आज के दिन में क्या ऐसा सरप्राइज दिया जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको जनरल आसिफ गफूर के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। ये एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है। इसी खबर से जुड़ी एक हैरान कुन वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये जो वीडियो है और इससे जुड़ी जो खबर है ये सोशल मीडिया पर तो वायरल है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस खबर को नहीं चलाया। जो मरकजी न्यूज चैनल हैं उन्होंने इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी जो खबर है इसको मुकम्मल तौर पर दबा दिया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये इंतहाई हसास नोयत की खबर क्या है। तो मामला ये है कि जनरल आसिफ गफूर के मुतल्लिक इस खबर का ताल्लुक 5 जो इंतहाई ताकतवर जनरल्स हैं इन जनरल्स के साथ है और यही खबर बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी जुड़ी हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुद्दते मुलाजमत है यानी उनका जो एक्सटेंडेड टेन्योर है ये इस साल नवंबर में 29 तारीख को खत्म हो रहा है। 29 नवंबर 2022 को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दूसरी मुद्दते मुलाजमत खत्म हो रही है और अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को शहबाज शरीफ एक्सटेंशन देने का फैसला करते हैं तो ये एक्सटेंशन ज्यादा से ज्यादा 1.25 साल तक की हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर जब पार्लियामेंट ने किसी भी आर्मी चीफ की तकर्री के लिए, किसी भी आर्मी चीफ की रीअपॉइंटमेंट के लिए या किसी भी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए एक डायरेक्टिव्स दिए थे तो पार्लियामेंट में जो कानून साजी हुई थी वो कानून साजी जिसमें नून लीग ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत में वोट डाला था, तो उस कानून साजी के मुताबिक किसी भी आर्मी चीफ की उम्र की ज्यादा से ज्यादा हद 64 साल मुकर्रर की गई थी। लेकिन अब इस्लामाबाद में एक आप कह सकते हैं कि आज के दिन में बड़ी हसास नोयत की एक खबर गर्दिश कर रही है। इस खबर का ताल्लुक जनरल आसिफ गफूर से भी है, क्योंकि अब इस्लामाबाद में कुछ हलके ये दावा कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को शहबाज शरीफ 1 साल की एक्सटेंशन देने का फैसला कर चुके हैं और कुछ हलके ऐसे हैं इस्लामाबाद में जिन्होंने आज के दिन में यह दावा किया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 1 साल की नहीं बल्कि 3 साल की एक्सटेंशन भी दी जा सकती है और जो आखिरी कानून साजी की गई थी उस कानून साजी को तब्दील किया जा सकता है, उन कवानीन में तरामीम की जा सकती हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में जिस तरह से डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक और एक्सटेंशन नहीं लेंगे, तो अगर यह सूरत हाल पैदा होती है और जनरल बाजवा अगर एक्सटेंशन ना लेने का फैसला करते हैं तो फिर 5 ताकतवर तरीन जनरल्स की एक फहरिस्त मौजूद है। इन जनरल्स में जनरल आसिम मुनीर शामिल हैं जो कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट की तारीख से 2 दिन पहले रिटायर हो रहे हैं, यानी 29 नवंबर 2022 को जनरल बाजवा की रिटायरमेंट की तारीख है, जबकि जनरल आसिम मुनीर की जो रिटायरमेंट की तारीख है ये 27 नवंबर है। इनकी जो मुद्दते मुलाजमत है ये 3 माह तक बढ़ाई गई थी, क्योंकि जब ये लेफ्टिनेंट जनरल बने थे तो इनके लेफ्टिनेंट जनरल के जो बैजेस हैं उसमें लगने में एक आप कह सकते हैं कि टेक्निकल डिले हुआ था, एक तकनीकी ताखीर हुई थी। इस वजह से इनकी मुद्दते मुलाजमत में 3 माह का इजाफा किया गया था और चूंकि जीएचक्यू से जो किसी भी आर्मी चीफ की तकर्री के लिए सीनियर तरीन जनरल्स की एक फाइल मूव होती है,
یہ عموماً کسی بھی آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے 2 ہفتے پہلے یہ فائل موو ہوتی ہے، تو اس لیے جنرل عاصم منیر بھی اس وقت سینیورٹی لسٹ میں موجود ہیں اور اگلا آرمی چیف بننے کے لیے وہ ایلیجیبل بھی ہیں۔ اسی طرح اس فہرست میں جنرل ساحر شمشاد مرزا بھی شامل ہیں، جو کہ اس وقت راولپنڈی کے کور کمانڈر ہیں اور اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف رہ چکے ہیں۔ اسی فہرست میں جنرل اظہر عباس بھی شامل ہیں، جو کہ اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں، اس سے پہلے راولپنڈی جیسی اہم کور کمانڈ کر چکے ہیں۔ اسی فہرست میں جنرل نعمان محمود بھی شامل ہیں، جو پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں، اور پھر جنرل فیض حمید ہیں، جو کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اس کے بعد انہیں پشاور کا کور کمانڈر مقرر کیا گیا اور اب ان کو پشاور کی کور سے ہٹا کر بہاولپور کی کور کا کمانڈر مقرر کیا گیا ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں جنرل آصف غفور کے متعلق بھی ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر آئی ہے، اور جنرل آصف غفور جو ہے، ان کو جنرل سرفراز کی شہادت کے بعد، یعنی جو ایک ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا جس میں کور کمانڈر کوئٹہ جنرل سرفراز کی شہادت ہوئی تھی، تو ان کی شہادت کے بعد جنرل آصف غفور کو کور کمانڈر کوئٹہ مقرر کیا گیا تھا۔ وہ ایک ہائی پروفائل جنرل ہے، انڈونیزیا کا جو کمانڈ اینڈ سٹاف کالج ہے اس کے وہ گریجویٹ ہیں، لیکن جس طریقے سے جنرل فیض حمید کو مریم نواز نے اور نون لیگ کے سوشل میڈیا نے سنگل آؤٹ کیا تھا، جس طرح سے جنرل فیض حمید کو ٹارگٹ کر کے ایک کیمپین چلائی گئی تھی، اسی طرح اب آج کے دن میں مریم نواز کا جو سوشل میڈیا سیل ہے، اس نے جنرل آصف غفور کے متعلق ایک نئی اور بڑی زہریلی قسم کی کیمپین چلا دی ہے، اور یہ جو کیمپین چلائی گئی ہے اس میں مریم نواز کے سوشل میڈیا کے بیرون ملک بیٹھے 2 کارندے بھی شامل ہیں، جو ہر وقت پاک فوج کے خلاف بھی ٹویٹس کرتے رہتے ہیں، اور اب انہوں نے جنرل آصف غفور کے متعلق انتہائی زہریلے قسم کے ٹویٹس کیے ہیں، تاکہ جنرل فیض حمید کی طرح، جس طرح سے آرمی چیف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بننے کا راستہ روکنے کے لیے ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی تھی، تو ابھی سے جنرل آصف غفور کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جی ایچ کیو سے جڑی بھی ایک بڑی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی، عمران خان صاحب نے آج کے دن میں 2 ایسے انتہائی حساس نوعیت کے جملے بول دیے جنہیں میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو 28 سیکنڈ کا کلپ تھا جسے میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا، اس کلپ میں اصل میں خان صاحب نے کیا 2 حساس جملے بولے تھے، اور آخر وہ کون سی طاقتور شخصیت تھی جس کا نام جب خان صاحب نے لیا تو میڈیا نے خان صاحب کا یہ جملہ سنسر کر دیا۔ اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا یہ نیوٹرلز کے متعلق تھا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا، اور اس انکشاف میں خان صاحب نے ایک انتہائی حساس قسم کا جملہ بولا جس کا بوجھ میڈیا نہیں اٹھا سکا۔ میڈیا کے یہاں سے پر جلنا شروع ہو گئے اور میڈیا نے اس جملے کو سنسر کر دیا، اور خان صاحب نے الفاظ یہ بولے کہ یہ لوگ، یہ بڑے معنی خیز الفاظ تھے۔ خان صاحب نے کہا کہ یہ لوگ مجھے ایک ڈیل پر مجبور کرنا چاہتے ہیں، اور پھر خان صاحب نے اس ڈیل کے متعلق بہت ہی خوفناک قسم کی تفصیلات بتائیں، لیکن میڈیا نے یہ تفصیلات نہیں چلائیں۔ اب خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ لوگ جو ڈیل کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیل اس قسم کی ہے کہ پہلے مجھے نااہل کروائیں، پھر مجھے کہیں کہ اب میاں نواز شریف کے ساتھ آپ ملیں، اور یہ جو نااہلی والی شک ہے یہ میاں نواز شریف، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف مل کر ختم کرے، تاکہ اسی ڈیل کے تحت پھر میاں نواز شریف کی نااہلی بھی ختم کر دی جائے۔ اور خان صاحب کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کی جو نااہلی ہوئی وہ کرپشن کے کیس پر ہوئی، وہ پیناما کے کیس پر ہوئی، اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا تھا، لیکن مجھے تکنیکی بنیادوں پر بدنیتی کے تحت نااہل کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے 3 کرداروں کا نام لیا۔ پہلی مرتبہ خان صاحب نے اتنا حساس نوعیت کا انکشاف کیا، لیکن میڈیا نے خان صاحب کا یہ جو 13 سیکنڈ کا کلپ تھا اس کو بھی مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ خان صاحب کے اس جملے کے متعلق اور 13 سیکنڈ میں کہے ہوئے الفاظ کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب خان صاحب نے اپنے اس حساس نقطے میں بھی نیوٹرلز کا ذکر کیا۔
اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا اور پھر 3 کرداروں کا خان صاحب نے پہلی مرتبہ ذکر کیا اور خان صاحب نے پھر یہ کہا کہ ایک بند کمرے کے متعلق میرے پاس تازہ ترین معلومات ملی ہیں. یہاں پر 2 سے 3 لوگ اکٹھے ہوئے اور پھر اس بند کمرے کے اندر مجھے ہٹانے کا تازہ ترین پلان بنایا گیا ہے. میں ان تینوں کرداروں کے نام بھی جانتا ہوں اور ان کے متعلق میں نے ایک تازہ ترین ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی ہے. یعنی ایک ویڈیو تو پہلے ریکارڈ کروائی گئی تھی, اب خان صاحب نے ایک اور ویڈیو ریکارڈ کروا دیا ہے. لیکن اس کے بعد خان صاحب کا جو آخری نقطہ تھا وہ انتہائی حساس نوعیت کا تھا اور اس نقطے میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ جو عناصر فوج اور تحریک انصاف کے درمیان فساد کرانا چاہتے ہیں وہ ناکام رہیں گے. میں آخری وقت تک پرامن رہوں گا, لیکن اب یہ دیگر قوتوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ہماری تحریک کو کسی اور رخ پر نہ جانے دیں. یہ بڑے معنی خیز الفاظ تھے. لیکن یہاں پر جی ایچ کیو کے فیصلے کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے. اسی خبر سے جڑی اب ایک اہم ترین ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے اور جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی NA 246 میں الیکشن کے متعلق بھی اب ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے, کیونکہ ایک طرف تو NA 246 کا جو ضمنی الیکشن ہے یہاں پر خان صاحب نے الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے, لیکن دوسری جانب جو NA 245 ہے اس میں ایک عجیب و غریب قسم کا کرشمہ ہوا ہے. یہاں سے ایک تباہ کن قسم کی خبر آئی ہے اور یہ جو کرشمہ ہوا ہے یہ عمران خان صاحب کے خوف سے ہوا ہے. ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے یہ آج کے دن کی, اور وہ کرشمہ یہ ہوا ہے کہ خان صاحب کے خوف سے اب NA 245 سے پیپلز پارٹی کا جو امیدوار ہے وہ MQM کے حق میں دستبردار ہو گیا. اور اس کے بعد ایک اور کرشمہ یہ ہوا کہ جو JUI کا امیدوار تھا وہ بھی اس الیکشن سے فرار ہو گیا, وہ بھی MQM کے حق میں دستبردار ہو گیا. اور اب یہ جو پورا ٹولہ ہے یہ تمام پارٹیاں مل کر PTI کے خلاف ایکشن لڑیں گی. اتنا خوف ہے اس وقت عمران خان صاحب کی مقبولیت کا. لیکن یہاں پر جنرل باجوہ کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم خبر سامنے آئی ہے اور ایک عجیب و غریب قسم کا خط بھی سامنے آ گیا ہے. یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور یہ خط ایک انتہائی گھناؤنی قسم کی سازش ہے. اس خبر کی باضابطہ تصدیق بھی کی گئی ہے. اس خط کے 2 اہم ترین نکات مختصراً آپ کو بتاتے ہیں. اب یہ جو خط ہے اس خط کے پہلے نقطے میں یہ کہا گیا کہ PTI کی 1996 سے لے کر اب تک کی تمام تنظیموں اور ٹرسٹ کا ریکارڈ فراہم کیا جائے. اس کے علاوہ PTI کی رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ جو قومی اور بین الاقوامی تنظیمیں ہیں ان کے ٹرسٹ کا ریکارڈ بھی فراہم کیا جائے. پھر اس خط کے دوسرے نقطے میں کہا گیا کہ PTI کے تمام اکاؤنٹس کھولے جانے سے لے کر اب تک کی جتنی بھی سالانہ سٹیٹمنٹس ہیں وہ فراہم کی جائیں. پارٹی کے تمام عہدیداروں کی فہرست دی جائے, تمام عہدیداروں کے شناختی کارڈز کے نمبر فراہم کیے جائیں اور ان افراد کے نمبر بھی فراہم کیے جائیں جنہیں پارٹی اکاؤنٹ چلانے کی اجازت تھی, اور پارٹی کے جو مالی امور ہیں ان کو چلانے والا جو بورڈ ہے اس کی تفصیلات بھی دی جائیں. اور FIA کی جانب سے اب PTI کے چیئرمین خان صاحب اور جنرل سیکرٹری کو یہ تمام ریکارڈ 15 دن کے اندر فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے. یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت اب تحریک انصاف کو کالعدم کروانے کے لیے کس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. دوسری جانب ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ شہباز گل کی ضمانت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے. اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ پولیس شہباز گل پر کوئی الزام ثابت نہیں کر سکی, لیکن یہاں مریم نواز کی گرفتاری کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آئی ہے. اس گرفتاری کے لیے ایک بڑا ایکشن کیا گیا ہے اور یہ ایکشن عین اس وقت کیا گیا جب رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے متعلق ایک تباہ کن قسم کی خبر آ گئی. یہ خبر آج کے دن میں آئی ہے, ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حساس نوعیت کی خبر ہے, کیونکہ اب رانا ثناء اللہ کے خلاف گجرانوالہ میں ایک اور مقدمہ درج کرنے کی درخواست دے دی گئی ہے. یہ درخواست میاں نعیم نامی شہری کی جانب سے دی گئی ہے. اس درخواست کا اسکرین شاٹ آپ ہماری اسکرین پر بھی دے سکتے ہیں, اور اس درخواست میں کہا یہ گیا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے اپنے حالیہ بیان میں یہ کہا کہ اگر میں چاہتا تو شہباز گل کی گاڑی میں 30 کلو ہیروئن رکھوا سکتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کے پاس
हेरोइन का इतना बड़ा जखीरा मौजूद है, इसलिए राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि फौज का जो झैली इदारा है ANF, उसने भी राना सनाउल्लाह पर मंशियात की स्मगलिंग का इल्जाम लगाया था। लेकिन यहां पर मरियम नवाज की गिरफ्तारी के मुतल्लिक भी एक तहलका खेज खबर आई है, एक बहुत बड़ी खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है, और यह वीडियो उस वक्त सामने आई जब इस इंपोर्टेड हुकूमत ने यह ऐलान किया कि यह इंपोर्टेड हुकूमत IG पुलिस के जरिए बनी गाला में छापे मारेगी। अब उसके बाद चौधरी परवेज लाई और इमरान खान साहब की एक हंगामी मुलाकात हुई। फिर कर्नल हाशिम, जो कि सूबाई वज़ीर दाखिला हैं, उनसे हंगामी राब्ता किया गया, और उसके बाद अब ऐलान यह किया गया है कि 25 मई के लॉन्ग मार्च में जो कत्लो गारत गरी की गई थी, उसमें राना सनाउल्लाह के साथ साथ अताउल्लाह तारड़ के अलावा मरियम नवाज की मशावरत भी शामिल थी। और अगर बनी गाला पर छापा मारा गया तो फवाद चौधरी ने अब ये पॉलिसी बयान दिया है, तो फिर हम सीधा जाती उमरा पर छापा मारेंगे। फवाद चौधरी ने यह बयान दिया है, उनका कहना है कि हम मरियम नवाज को गिरफ्तार करेंगे, और मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए हमारे पास कानूनी शवाहिद भी मौजूद हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।